راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ قبول کر لیتا ہے، میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کر لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنا گناہ کی معافی مانگ، شام صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو اب تم مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کا نصب اس بات پر کیا ہے، تبھی اللہ پاک نے دل دکھانے اور اس کی تذلیل کو گناہ میں شمار فرمایا ہے۔ نرمی سے بات صرف اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملاقات نہیں، بلکہ اس میں ناپسندیدہ لوگ بلکہ کافر بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی نسبت سے ہمیں اپنے اللہ کے فرمان اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، اور تب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا کہ آپ اس دنیا میں کتنے کامیاب تھے یا آپ اس دنیا میں کتنے مار کے مارے ہیں۔ فرق اگر پڑے گا تو بس آپ کے اعمال سے پڑے گا۔ تب اہم یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس دنیا کے لیے کیا قربان کیا، تب اہم بس یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا قربان کیا۔ تب آپ کی کمائی، آپ کا پیسہ، اولاد یا دنیا کے رشتے نہیں ہوں گے، تب آپ کی کمائی آپ کے اعمال ہوں گے، اور آپ کے اعمال کو دیکھ کر ہی اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جنت کمائی یا جہنم۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنے بستر پر نہیں اپنی قبر میں اٹھیں گے، اور تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ تب صرف اور صرف یہ بات معنی رکھے گی کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ وہ زندگی جو آپ گزار آئے ہیں، اس لیے اٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ قبر میں اٹھائے جائیں۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے
اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریشن میں چلے جائیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ یہ کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں جائے نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جو جسے چاہا تھا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی نہیں؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی اداس ہے؟ تو پھر ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لیتا ہے۔ جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک بھی جایا کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے؟ سنگل اٹیمپٹ میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ ایک لمبی مسافت کے لیے جدوجہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے، راستے میں لٹنا بھی پڑتا ہے۔ کچھ کھونا یا کچھ پانا سب سفر کا حصہ ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں ایک سفر طے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے جنت تک جانا ہے تو ہمیں اس دنیا میں بھول بھلیاں کو پار کرنا پڑے گا، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہ کبھی پار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سفر کے لیے جو گائیڈ بک دی ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما اور صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا۔ پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس کا پورا بھی اترتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، اور پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی ان کی بات نہیں ٹالتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی اتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلح کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا کر صلہ دیا جائے گا۔